بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ واليوم الآخر وذكر اللہ كثيرا وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، معزز سامعین اعظام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، آج 3 ربیع الاول سن 1444 ہجری مطابق 30 ستمبر سن 2022 ہے۔ ماہ ربیع الاول کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت ساری چیزوں میں مناسبت ہے۔ آپ نے ہجرت بھی اسی ماہ کے اندر فرمائی، آپ کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اور آپ کی وفات بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ جب ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے تو عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، لٹریچر تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جلسے جلوس کی بہت ساری شکلیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن کیا صرف یہی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے حضور پاک کی محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ اصل جو چیز ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم اس کو کھو چکے ہیں۔ 2 چیزیں سب سے پہلے جاننا ضروری ہیں۔ ایک ہے محبت، کہ محبت کا اظہار کیسے کیا جائے۔ محبت کے اظہار کے لیے 2 چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محبوب کا مقام و مرتبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ محبوب کی پسند کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک محبت وہ ہے جو انسان اپنی بیوی سے کرتا ہے، ایک محبت وہ ہے جو انسان اپنے والدین سے کرتا ہے، ایک محبت وہ ہے جو انسان اپنے بھائی بہنوں سے کرتا ہے۔ جن الفاظ کا انتخاب محبت کے اظہار کے لیے اپنی بیوی سے، اہلیہ سے کر رہا ہے، اگر انہی الفاظ کو وہ ماں باپ کے سامنے استعمال کرے تو بجائے اظہار محبت کے گستاخی اور بے ادبی ہوگی۔ جس طریقے سے محبت کے اظہار کے لیے الفاظ کا انتخاب علیحدہ ضروری ہے، اسی طریقے سے محبوب کی پسند کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ میرے محبوب کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اس دنیا فانی کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی بیان کی، وہیں پر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مصطفیٰ بیان کی۔ کوئی کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کلمے میں اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا ذکر نہ ہو۔ کوئی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ دیا جائے، اس وقت تک اذان پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا
قرآن میں دوسری طرف بھی اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی آپ لوگوں سے کہیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے تو مجھ محبوب کی اتباع لازمی ہے۔ اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع اور پیروی لازمی کرنی پڑے گی۔ مجھ محمد کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم جہاں عشق رسول کے، حب نبوی کے دعوے دار ہیں، جب ہم سے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو ہم اس دلیل کو پیش کرنے میں صفر، بالکل زیرو نظر آتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں ہم اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم دلیل کی دنیا میں ہی پختہ ہوتے۔ لیکن آج اگر کوئی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر دے تو ہمارے اندر سے ایک دم غصے کا اظہار ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن جو ہم جن نعروں کا استعمال کر رہے ہیں، جو کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا اصل حل یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ آج ٹیکنالوجی، سائنس اتنی ترقی کے معیار پر ہے، ہر کسی کے پاس موبائل میں بیانات، بے شمار چیزیں، لیکن اس کے باوجود ایک وافر مقدار ایسی ہے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہے۔ بلکہ میں نان مسلم کی بات نہیں کرتا، خود ہمارے مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کے بارے میں نہیں معلوم۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ چاروں خلفاء کے نام بتائیں، وہ نہیں بتا سکتے۔ اگر وہ بتا دیں گے تو پانچویں صحابی کا نام ان سے بتانا مشکل ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے علم کی۔ لہٰذا جب ہمیں خود نہیں معلوم تو ہم دوسروں تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو کیسے پہنچائیں گے؟ اولاً یہ ضروری ہے کہ ہم حضور پاک کی سیرت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، مطالعہ کریں۔ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو اس طریقے کے بیانات کیے جاتے ہیں، اس طرح کی محفلوں میں شرکت کریں تاکہ ہمیں اپنے نبی کے بارے میں کچھ معلومات ہو۔ جب ہمیں معلومات ہوں گی تبھی ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ لہذا یہ اصل مقصد ہے حضور پاک کی سیرت کا۔ پہلے ہم خود عمل کریں، پھر اس کے بعد ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ آج دنیا جہان کے مسلمانوں کو اگر دیکھا جائے، اللہ نے تو فرمایا تھا ان کے سلسلے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نمونے بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، ایک نمونہ خراب بھی ہو سکتا ہے، ایک نمونہ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی چیز کا نمونہ پیش کر رہے ہیں تو وہ سیمپل اور نمونہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ یہ برائیوں سے اعلیٰ درجے کی چیز، میرے مصطفیٰ اعلیٰ معیار پر فائز، آپ ایسے حسین کہ دنیا میں آپ کے مقابلے کا کوئی حسین نہیں، آپ ایسے بہادر کہ دنیا میں آپ کے مقابلے کا کوئی بہادر نہیں۔ کہنے والے نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شعر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں کہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے اس روئے زمین پر نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف۔ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، حالی مرحوم نے کہا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت
اور آپ نے جو اس کا مظاہرہ کیا، اللہ کی کتاب کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے جو پیش کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم بھی اس کو اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن نازل کیا گیا، رسول اللہ نے احادیث بتا دی، ہم اس کو پڑھ لیں اور ثواب کی کتاب سمجھ کر پڑھ کر کے بند کر دیں، نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ذات بابرکات بہترین نمونہ ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو اگر دیکھا جائے، آپ کے علاوہ دنیا جہان کے لوگوں کو فالو کرنے کے لیے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی ذات کو فالو اور آپ کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اگر سیلون کی دکان پر جائیں، ایک چارٹ لگا ہوتا ہے، اس طرح کے بال اس طرح کے ڈیزائن میں کٹوائے جاتے ہیں۔ اب نہ تو کٹوانے والے کو یہ بات معلوم، نہ کاٹنے والے کو یہ بات معلوم کہ میرے مصطفیٰ نے کس طریقے سے بال رکھے تھے، کتنی قسمیں تھی بال رکھنے کی، نہیں کسی کو معلوم۔ آپ نے 3 طرح کے بال رکھے، لما، جمہ، وفرا، یہ حدیث کی کتاب میں مذکور ہیں، لیکن نہ کبھی ہم جاننے کی کوشش کرتے، اور جنہیں معلوم ہے وہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے چہرے پر داڑھی کو سجایا، کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی کا ایک ایک امتی اپنے چہرے پر داڑھی کو سجائے۔ لیکن آج کٹوانے والے بھی موجود ہیں، کاٹنے والے بھی موجود ہیں، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ داڑھی کٹوانے سے کتنی زیادہ میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول کا غالباً ایک بال یا چند بال تھے، انہوں نے اس کو غالباً توڑ دیا اور اللہ کے نبی کے سامنے تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے ان سے چہرہ انور کو پھیر لیا اور سخت غصے کا اظہار فرمایا۔ مجھے بتائیں، اللہ کے نبی کی شفاعت اور آپ کی سفارش کے بغیر کون کیسے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جب ہم اپنے اس چہرے کے ساتھ جس پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سجی ہوئی نہیں، جب ہم میدان محشر میں جائیں گے، اگر حضور پاک نے ہم سے چہرہ انور پھیر لیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اس کا نقصان یہاں معلوم نہیں ہوتا، لیکن اگر خدا نخواستہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کے روز ہم سے چہرہ انور پھیر لیا تو ہمارا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ آج ساری چیزوں میں ہم دنیا کے ہیروں کو فالو کرتے ہیں، جن کی 2 کوڑی کی اوقات نہیں، ہم انہیں ہیرو سمجھتے ہیں، وہ ہرگز ہیرو نہیں ہے، وہ ایکٹر ہیں، ایکٹنگ کرنے والے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ایمان نہ دھرم۔ جس طریقے سے کفر کو کہنا اپنی زبان سے یہ بھی غلط ہے، اس طریقے سے کفر کی نقل کرنا بھی غلط ہے۔ کتنے ایکٹر ہیں، وہ نہ جانے کس کس دیویوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ صرف اس پیٹ کے لیے اور چند روپیوں پیسوں کے لیے آپ اللہ کے ایمان کو داؤں پر لگا رہے ہیں۔ افسوس صد افسوس، یہ ایمان وہ عظیم الشان دولت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں اس سے نوازتے۔ آپ نے نہ تو اللہ کے یہاں اپلیکیشن لگائی، نہ درخواست لگائی، اللہ نے بن مانگے آپ کو ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا اور پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑا اعزاز ایک امتی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام سے زیادہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھنے والا، آپ کی اتباع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم رکھے، ان کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے معارف القرآن کتاب لکھی ہے جس کا فیض سارے عالم میں پھیل رہا ہے، بہترین تفسیر لکھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بنیے سے سیانہ 100 باولا، کہ یہ ایک کہاوت مشہور ہے اردو کے اندر، بنیے سے سیانہ 100 باولا، یعنی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں تجارت میں اور بزنس میں بنیے سے بھی زیادہ عقل رکھتا ہوں تو اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ بنیا بہت زیادہ دماغدار ہوتا ہے۔ بنیا وہ تجارت میں بہت شاطر اور بہت تیز دماغ کا ہوتا ہے۔ کہا کرتے تھے کہ بنیے سے سیانہ 100 باولا، اس لیے اگر کوئی یوں کہتا ہے، اس مثال کو دینے کے بعد وہ سمجھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے زیادہ حضور پاک کو فالو کرنے والے ہیں، اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ حضور پاک کے صحابہ
ایسے تھے کہ وہ آپ کے ایک حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، تو پھر ہم کہاں؟ ہم تو صحابہ کرام کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لہذا صحابہ کرام نے جن چیزوں کو نہیں کیا، ہمیں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے، آج ماہ ربیع الاول میں جن خرافات کو ہم کر رہے ہیں، جن کا نہ قرآن سے ثبوت ہے، نہ سنت سے ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثبوت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ سے زیادہ حضور پاک کو ماننے والا کوئی نہیں، لیکن آج ربیع الاول کے مہینے میں جو چیزیں کی جا رہی ہیں، جلسے جلوس اور ڈی جے بجانا اور اس کے علاوہ گھروں پر جھنڈیاں لگانا، پھر ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا نام اس پر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ پیروں میں آتے ہیں، نہ جانے کتنی زیادہ اللہ کے نبی کے نام کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے، اسلام رسومات کا دین نہیں ہے کہ چند موقعوں پر ہم نے کچھ رسومات ادا کر لی بس حق ہو گیا۔ نہیں، اسلام تو ہر وقت ہر لمحے کا ہے، اور ہر لمحے اسلام کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں وہاں کی دعا پڑھیں، نکلنے کی دعا پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں، سونے کے اٹھنے کی بات اٹھتے وقت پڑھیں، ہر وقت کی دعائیں منقول ہیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ ہر وقت کا دین ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، یہ ہے اس کا مقصد۔ لہذا آج جو کچھ ماہ ربیع الاول میں کیا جاتا ہے یہ غلط ہے، خرافات ہے، بدعت ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ کرنے کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دین اور آپ کا طریقہ نافذ کریں اور دکھائیں۔ ہمارے جسم سے، ہمارے چہرے سے، لباس سے، ہماری گفتگو سے، ہر چیز سے ظاہر ہونا چاہیے کہ محمد کا غلام ہے۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے تو سب ہیں، لیکن کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنے کردار سے ظاہر کرنا پڑے گا، تبھی لوگ۔ پہلے ہوا کیا کرتا تھا، شکلیں دیکھ کر مسلمانوں کے لوگ ایمان قبول کرتے تھے، اور آج اتنی زیادہ بات کہنے کے باوجود اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خود زندگی کے اندر عمل نہیں ہے۔ بشمول اپنی ذات کے کہہ رہا ہوں، میں جو بات کہتا ہوں اس کا مخاطب سب سے پہلے میں ہوں، اس کے بعد دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ بشمول اپنی ذات کے عرض کر رہا ہوں کہ آج گفتگو کا اثر اس لیے نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں خود وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ لہذا جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو، بیسٹ آئیڈیل کو، ہم اس کو فالو کریں اور اس کی اتباع کریں۔ یہی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا دنیا کے اندر مقصد ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے غایت درجے کی محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنے اعمال سے ظاہر کر کے دکھائیں، یہ اصل مقصد ہے۔ ایک صحابی ہیں حذیفہ ابن الیمان، وہ کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں۔ پہلے ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، تو جب کھانا پیش کیا گیا وہ کھانا کھا رہے تھے، ایک نوالا نیچے گر گیا۔ فوراً ان کے ذہن میں اللہ کے نبی کا یہ حکم آیا کہ جب نوالا نیچے گر جائے اس کو اٹھائیں اور صاف کر کے کھا لیں، اس کو اٹھائیں اور صاف کر کے کھا لیں۔ وہ جب یہ عمل کرنے لگے، برابر میں بیٹھے ہوئے شخص نے کوہنی ماری اور کہا یہ کیا تم حرکت کر رہے ہو؟ یہ سمجھیں گے بادشاہ اور بادشاہ کے وزراء اور یہاں کے لوگ کہ بہت پرانے خیال کا آدمی ہے، ندید قسم کا آدمی ہے، اور اس کو ابھی تک کھانے کا سلیقہ معلوم نہیں۔ اس وقت حذیفہ ابن الیمان نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آج ہم سب کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے، اور فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ کیا فرمایا؟ کیا میں رسول اللہ کے طریقے کو ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ یہ بتائیں
کہ انہوں نے نبی کی سنت پر عمل کر کے اپنی عزت کرائی، یا آج ہم نبی کی سنتوں کو اپنے پیروں سے رون کر اپنی عزت کرا رہے ہیں؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن نبی کا طریقہ زندگی میں تھا۔ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی، انہوں نے بھی ان کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ سے کہا تھا، وہ دن کیسا ہوگا جس دن تم کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ سونے کے کنگن ہوا کرتے تھے، اعزاز کی بات۔ صرف نبی پر ایمان لائے، ایمان لاتے ہی بشارت دی، اور وہ دن آیا، اس زمین نے بھی دیکھا اور چشم فلک نے بھی دیکھا کہ سراقہ نے کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے تھے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اور آپ کے طریقے کو ہلکا نہیں سمجھا، بلکہ اس کو اتنی عزت دی اور عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی سرخرو فرمایا، اور آخرت میں تو ان کا ایک بلند مقام ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں۔ جب ہم لباس زیب تن کریں، اس وقت ہم یہ خیال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوا کرتا تھا۔ آپ جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے پہلے پہنتے، اور جب اتارتے تو بائیں طرف سے اتارتے۔ جب ہم نائی کی دکان پر بال کٹوانے جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ جب ہم اپنی داڑھی کو شیو کرانے کے لیے ہم نائی کی دکان پر جائیں، اس وقت یہ سمجھیں کہ میرے مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، میرے مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ آج اگر کوئی غیر آدمی، غیر مسلم شخص اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر دے، ہم آگ بگولہ ہو جاتے ہیں، اور ہم روزانہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کا کون حساب دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی اس کا اپوزٹ مطلب یہ ہوا جو نماز نہیں پڑھتا وہ نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کا اپوزٹ یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو اب آپ خود اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں یا نماز نہ پڑھ کر نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ افسوس میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور اصل ہے عمل۔ بیان کیسا کر لیا جائے، کتنی ہی زوردار گفتگو کی جائے، احادیث کا ذخیرہ پیش کر دیا جائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا دی جائے، جب تک ان پر عمل نہیں، بات بننے والی نہیں۔ اصل ہے عمل۔ جب میں عمل کروں اور سامنے والا عمل کرے، تب اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں مرتب فرمائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں معمولی چیز، نہیں۔ آپ دیکھیں جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے بلند مقام سے نواز رہے ہیں، کیسے بلند مقام سے نواز رہے ہیں۔ لہذا ماہ ربیع الاول سے ہمیں یہ پیغام لینا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اور دنیا میں تشریف لانے کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ آپ کا ایک ایک امتی آپ کے نقش قدم پر چلے۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔